نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون آمنت بالله صدق الله العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 86 تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کا حال اور ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کی قرآن و حدیث میں جو حقارت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کو کبھی بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ترجیح نہیں دی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر جتنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ لیکن یہ بات بھی مسلم ہے اور تسلیم شدہ ہے کہ دنیا کے بغیر بھی انسان کا چارہ نہیں، لیکن اس کی مثال جب نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی تو فرمایا کہ دنیا اور انسان کی مثال ایسے ہونی چاہیے جیسے پانی اور کشتی کی مثال ہے، کہ جس طرح کشتی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، کشتی چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، لیکن کشتی تب چلتی رہے گی جب پانی اس کے نیچے نیچے رہے گا۔ لیکن اگر وہی پانی اس کشتی کے اندر آ جائے اور تو وہ کشتی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ مرشد نے فرمایا کہ انسان جو ایمان والا بندہ ہے اس کے دل کے نیچے نیچے اگر دنیا رہے، یعنی دنیا سے محبت نہ کرے، دنیا کے ساتھ اتنا لالچ اور طمع نہ رکھے، تو پھر اس کی جو اصل مقصد اور اصل جو منزل ہے آخرت والی، وہاں تک انسان پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر یہ دنیا اس کے دل میں آ گئی اور دل میں محبت کر گئی تو پھر وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب دنیا کی محبت اس کے دل میں آئے گی تو پھر وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا، اچھے اور برے کی، جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرے گا۔ بس اس کی ہر وقت کوشش ساز یہی ہوگی کہ بس مال کمایا جائے، اچھا ہو یا برا ہو، حلال ہو یا حرام ہو۔ اور جب اس طرح بندہ ایک لالچ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کو اور بڑھا دیتے ہیں، اس کا طمع، اس کا حرص اور بڑھ جاتا ہے اور وہ دنیا میں اور آگے چلا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان لوگوں کی حالت بیان کی ہے جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی ہے۔ اب جہاں تک میری آواز آپ سن رہے ہیں، ہم نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ کیا دنیا کی محبت جو ہے میرے دل میں گھر کر تو نہیں گئی؟ کیا میں دنیا کے پیچھے اپنے کبھی کبھار یا اکثر دین کو قربان تو نہیں کرتا؟ یعنی ایک طرف نماز کا وقت ہو، ایک طرف رمضان ہو، ایک طرف جناب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، اور دوسری طرف دولت ہو، دیہڑی ہو، پیسہ ہو، لیکن میں دنیا کو ترجیح دے دوں، آخرت کو قربان کر دوں، دین کو قربان کر دوں، تو یوں سمجھیں کہ یہ بندہ بھی دنیا کا پجاری ہے۔ اس نے دنیا کے بدلے دین کو بیچ ڈالا ہے، یعنی دنیا کو فوقیت دی ہے اور آخرت کو اس نے کم تر اس سے سمجھا ہے، یعنی یہ دنیا کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
یہی کچھ بیان کیا کہ ہم نے ان لوگوں کو جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، ہم نے انہیں سارے اس طرح کے مواقع پیش کیے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے، اپنی آخرت تیار کر سکے، لیکن انہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا، آخرت کو ترجیح نہ دی اور دنیا کو ترجیح دی۔ یہاں سے یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی غلطیوں میں، اپنے فتنوں میں، اپنی گمراہیوں میں اس طرح سرکش ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے بنائے گئے قوانین، بنائے گئے اصول، بنائے گئے ضابطے، بنائی گئی جو اللہ تعالی کی حدود ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کی بنائی ہوئی حدود کے اندر انسان رہے، اور اگر خدا نخواستہ کہیں پر انسان حدود کو کراس بھی کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے واپسی کا راستہ بھی رکھا ہے، جس سے کہتے ہیں توبہ، تائب ہونا، جس پر ہوتا ہے اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا، اپنی غلطی کو سدھار لینا، یا یوں سمجھیں اردو ادب کے حوالے سے اگر سمجھیں تو معافی تلافی سمجھ لیں کہ ایک انسان سے غلطی ہو گئی ہے، ایک انسان سے جرم ہو گیا ہے۔ اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بدماشیاں کرتے پھرو، دنگا فساد کرتے پھرو اور ہر دھرمی اور ضد کرتے پھرو اور میری رحمت پھر بھی آئے گی، بلکہ بہت ساری جگہوں پر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کا تعلق جہاں پر حقوق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی جو فرشتے ہیں لکھنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روک دو قلم جب تک یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، تلافی کر لے، تو میں اس بندے کی غلطی کو معاف کر لوں گا۔ لیکن جہاں پر حقوق العباد کا تعلق آتا ہے، اس کے لیے قوانین اللہ نے یہی بنائے ہیں کہ جس بندے کا نقصان کیا ہے، جس بندے کے ساتھ غلطی کی ہے، جس بندے کا قصور کیا ہے، آپ اس کے سامنے شرمندہ ہو جائیں، آپ اس کے سامنے ریکویسٹ کر لیں، آپ درخواست کر لیں، یا اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں کہ جیسے میں نے کیا ہے آپ کے ساتھ، آپ کو بھی کرنے کا اختیار ہے، تل کا بتل کا ہو جائے، آپ کر سکتے ہیں، میں آپ کا مجرم ہوں۔ تو یقیناً جس طریقے سے قصاص کا معاملہ ہے تو یہاں دنیا میں سزا مٹائی جا سکتی ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ سدھارنے کا اللہ تعالیٰ انسان کو پورا موقع دیتے ہیں۔ لیکن جب بندہ ضد پہ آتا ہے اور تمام دلائل کو، تمام ثبوتوں کو، تمام ہدایت کی چیزوں کو رد کر دیتا ہے، اپنا رٹا لگائے رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی جو وعید بیان کرتے ہیں وہ اس آیت میں سنیے گا۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اور دنیا کو خرید لیا آخرت کے بدلے، بالآخرہ آخرت کے بدلے، وہ سن لیں فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان پر آخرت کے دن کوئی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، تخفیف نہیں کی جائے گی، اور نہ ان کا کوئی مددگار آئے گا۔ کیا نتائج نکلتے ہیں کہ جب بندہ ہر قسم کی حقانیت کو ٹھکرا دیتا ہے، ہر تمام دلائل کو ٹھکرا دیتا ہے، اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی باوجود اس کے کہ سارے جہان والوں پر رحیم و کریم ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پھر سزا دی جاتی ہے، اور جب سزا آتی ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اس کی مدد کرنے کے لیے پھر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، اللہ اس کے تمام ذرائع کو بند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام اس کے رستوں کو بند کر دیتے ہیں، اور اس قسم کی سزا کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے، اس قسم کی سزا میں وہ پڑ جاتا ہے کہ پھر اس کا مددگار اور حمایتی بھی کوئی نہیں بنتا ہے۔ دنیا کا نظام ہو یا آخرت کا نظام ہو، قرآن تو ایک اصول بتاتا ہے کہ سدھارنے کے موقع تمہیں دیے جا رہے ہیں،
اپنے آپ کو سدھار لو۔ جب ان تمام مواقع کو بندہ فراموش کرتا ہے اور اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے تو یقین جانے یہ آیت تو صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے کہ جو یہودی گزر چکے انہی کے لیے ہے، بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور ہے بھی اسی طرح کہ قرآن رہتی دنیا تک آخری انسان تک بھی یہ قرآن آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اس کی ہدایت کے لیے ذریعہ بن کے آیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ صرف پہلے لوگوں کے قصص ہیں، بلکہ میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر سبق بھی ہے۔ تو جو بندہ اپنے سدھارنے کے مواقع کو ضائع کر دیتا ہے وہ بندہ دراصل ضدی ہوتا ہے، اور ضدی بندے کا علاج پھر یہی ہوتا ہے کہ اسے سزا ہونی چاہیے، اسے معاشرے کے لیے نمونہ بننا چاہیے، اسے پھر ایسی کڑی سزا ہونی چاہیے جو دوسروں کے لیے، اس ذہن والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، اور مظلوم کے ساتھ جو اس نے زیادتی کی ہے اس کی تلافی ہو جائے، اس کی دلجوئی ہو جائے۔ یہی میرے رب کا قانون ہے، یہی شریعت کا قانون ہے، یہی اسلام کا قانون ہے، اور یہی انصاف والوں کا قانون اور دستور اور مزاج ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دو۔ دستور بھی یہی کہتا ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو اور انصاف والوں کے ساتھ رہو، ظالموں کا ساتھ کبھی نہ دو۔ یہی قرآن کی صدا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔